أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کا تذکرہ ہے کہ وہ کن حالات میں ایمان لے کر آئے۔ ظالم اور جابر اور سرکش حکومت کے سامنے، فرعون کے سامنے اپنے دین کو بچانے والے لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم بنی اسرائیل تو آپ کے ساتھ تھی ہی صحیح، لیکن کیا کرتے ساتھ دے کر، بیچارے اپنی غلامی کی زندگی میں پسے ہوئے تھے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی قوم میں سے کچھ لوگ تھے، چند نوجوان تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل سے علاوہ لوگ تھے۔ من قومہ قوم فرعون مراد ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے تھے، لیکن جو قوم فرعون تھے ان میں سے چند لوگ ایمان لے کر آئے، جیسے ان میں سے امرأۃ فرعون، مومن و آل فرعون۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ خازن فرعون، امرأۃ خازنہ، فرعون کی بیوی، اور آل فرعون کا وہ رجل مومن جس کا تذکرہ سورہ مؤمن میں ہے۔ اور اسی طرح روایات میں ہے کہ فرعون کا جو خازن تھا، وزیر خزانہ یا اس کی بیوی تھی، وہ صرف ایمان لے کر آئے۔ اس کی علی خوف من فرعون، باوجود اس کے کہ وہ ان کو خوف تھا فرعون اور ان کے بڑے بڑے سرکشوں کا، وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں، کیونکہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین میں سرکش بن چکا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور سرکشی میں بھی حد سے کو کراس کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ظلم کی حدود ذہن میں جہاں تک آتی ہے کہ اتنا ظلم کرتا ہوگا، اگرچہ ہوتا وہ بھی ظلم ہے، لیکن وہ ان حدوں سے بھی کراس کرتا تھا جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتی تھی کہ ایسا ظلم و تشدد بھی ظالم کرے گا۔ پھر ایسی جابر اور ظالم حکومت اور اس کے زمانے میں کوئی بندہ آنکھ کھولے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 129 میں ہے کہ مومن لوگ تنگ آ کر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو درخواست کرتے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہتے اے اللہ کے پیغمبر آپ کی آمد سے پہلے بھی ہمیں بڑی تکلیف دی جاتی تھی، جب آپ آ گئے تو اب بھی تکلیف دی جاتی ہے، تو چھٹکارا ہمیں کب ملے گا اس ظالم سے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، ان قریب امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کرے گا اور اس زمین کے حکمرانی اور خلافت تمہیں دے گا، پھر تمہیں دیکھے گا کہ کیسے کام کرتے ہو۔ یعنی ابھی اپنے آپ کو برابر کرو، اس نقطے پر اپنے آپ کو لے کر آؤ جو نقطہ تم سے تمہارا رب چاہتا ہے۔ وہ کون سا نقطہ ہے؟ وہ ایمان اور عمل کا نقطہ ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نجات کے اصولوں کی تقریر مختصر الفاظ میں فرمائی، 2-3 جملوں میں۔ اس سے اگلی آیت میں قال موسیٰ یا قوم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ماننے والوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اشارہ کیا کہ اپنے ایمان کی مکمل درستگی کرو، صبح و شام بیٹھو، جس طرح اللہ نہ کرے گھر کا کوئی کام خراب ہو جائے، گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، اس کو بنانے میں، کیونکہ ایک کمرہ ہے، گھر کی بجلی خراب ہو گئی، اس کو جوڑنے میں، لائٹ خراب ہے، اس کو جوڑنے میں بندہ اول ترجیحات صرف کرتا ہے کیونکہ یہاں رہنا ہے۔ اسی طرح ایمان اس سے بھی پہلے ہے،
کیونکہ ایمان سے تو دنیا آخرت کا تعلق ہے۔ اگر کوئی ایسی کمزوری ہے تو پہلے اس کو درست کر لو۔ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، پھر اس کے بعد انتظار میں بیٹھ جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہر کام تم سے فرعون توڑوائے گا، تم اللہ پر بھروسہ کر کے فرعون کی نافرمانی کر دو، اپنے اللہ کی نہ کرنا۔ ان کنتم مسلمین، اگر ظاہر باہر تم ایک اللہ کے ہو کر رہتے ہو تو۔ سورہ ہود آیت نمبر 123 میں ہے کہ اللہ نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات سمجھائی کہ فاعبدہ وتوکل علیہ، ایک اللہ کی ہی عبادت کرتا رہیں ظاہر باہر، اور اللہ پر بھروسہ کر لے۔ اب دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آتا ہے اور کیسے مدد لاتا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 29 میں بھی ہے قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم اسی پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی امداد کیسے بھیجتا ہے۔ اور فرمایا سورہ مزمل میں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، سورہ مزمل آیت نمبر 9، کہ جو مشرق و مغرب کا رب ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارا بگڑیاں بنائے گا۔ ظالم جابروں کے حکومتوں کے سامنے یہ جتنا مرضی اپنے تخت کے نشوں پر ظلم و تشدد کے دروازے کھول دے، ہمارا وکیل اللہ ہے، فاتخذہ وکیلا، اللہ ہی کو ہم اپنا کارساز بناتے ہیں۔ جب ہم یہ ظلم نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں تو بس پھر جب اللہ ہمارا ہے، ہم اپنے اللہ کے ہیں، تو اللہ ضرور امداد بھیجے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی سمجھا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی جو سورت فاتحہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سبق بھی ہمیں یہی دیتے ہیں کہ تم یہ کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی جب پکار کرتے ہیں، مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ ہماری عبادات کمزور نہیں ہیں، ظاہر باہر ہم تجھے مانتے ہیں۔ جس طرح رکوع سجدہ کی عبادت اللہ کے لیے، اس طرح حکم ماننے کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اے اللہ ہم حکمران بھی تجھے ہی مانتے ہیں، حکموں کا مالک بھی تجھے ہی مانتے ہیں۔ پھر جب تجھے مانیں گے تو لوگ ہمارے تو مخالف ہو جائیں گے، پھر تجھے ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو سیاسی جمہوری لوگ اگر یوں کہیں نا ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھ کر نعوذ باللہ ووٹ ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ یہ ہم بسم اللہ پڑھ کے شرک کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کا ووٹ دیا جا رہا ہوتا ہے، کہ غیر اللہ بھی اسی طرح حکم چلانے کا مجاز ہے جس طرح اللہ طاقتور ہے حکم ماننے کا، حکم چلانے کا۔ جس طرح اللہ حکم چلائیں گے اسی طرح یہ بھی قانون اور آئین بنا کر حکم چلائیں گے۔ تو نعوذ باللہ شرک اسی طرح کر کے پھر کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعوذ باللہ یہ اس آیت کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ اصل ایاک نعبد یوں کہنا ہے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، لوگو تمہارا پورا کا پورا اللہ کے فرامین پر ایمان ہے نا، کہیں سے کافر تو نہیں ہو، کہیں سے مشرک تو نہیں ہونا، فعلیہ توکلوا، اب اللہ پر بھروسہ کرو، اب کہو ایاک نستعین ان کنتم مسلمین، اگر واقعی تم مسلمان ہو۔ اب قوم والوں نے کیا کہا، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں بس کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اتنی کمزور ہونے کے باوجود انہیں پتہ ہے سب کچھ پر حاوی اس وقت فرعون ظالم بنا بیٹھا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں، حقیقی طاقت تو اللہ کی ہے۔ اس وقت انہوں نے فرعون کے شکنجے کے سامنے ڈٹ گئے، کہنے لگے ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو ظالموں اور جابروں اور کفر کے حکومتوں میں رہ کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بتائی کہ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آخر پر پہنچ کر جو دعا تھی وہ یہ ہے، اور آج بھی ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے، الیاذ باللہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ بار بار سورہ یونس آیت نمبر 85-86، ان آیتوں کو بار بار پڑھا جائے، خصوصاً جن دنوں کفر کی حکومت آ جا رہی ہو، جس طرح آج قدرتی
2024 8 फरवरी کا یہ دن جو ہے یہ کسی کی حکومت آئے گی کسی کی جائے گی، جمہوریت کی ووٹنگ ہے، تو کثرت سے یہ دعا پڑھیں، یا اللہ ہمیں ظالم جابر قوم کے تختہ مشق نہ بننے دینا، کوئی نہ کوئی ظالم تو آ رہا ہے، اے اللہ اس کا تختہ مشق ہمیں نہ بننے دینا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمارے ہی اعمال کی بدولت جتنا بھی ہوگا اتنے فیصد ظالم ہم پر مسلط ہوگا، ہمارے 100% اعمال خراب ہوئے، ایمان خراب ہوئے تو 100% ظالم آئے گا، 50% خراب ہوئے تو 50% ظالم آئے گا۔ لیکن جب اللہ سے ہم دعا مانگیں گے، امید ہے کہ اللہ ظالموں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے، وہ ظلم نہیں کر سکیں گے۔ فرعون جابر کی طرح وہ جتنا بھی ظلم و تشدد پر آیا، اللہ نے اسے اتنا ہی کاٹا اور ختم کیا۔ ربنا لا تجعلنا، یہ اس دعا کا اثر ہوتا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بننے دینا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نجات دینا کافر قوم سے، تاکہ یہ ہم پر اپنے ظلم و تشدد کی راہیں نہ کھول سکیں۔ یہ لوگ ہم پر خرچ کرنے کا کہتے ہیں اور پھر ہمارا ہی پیسہ لے کر جاتے ہیں، ہم سے ہی کھینچتے ہیں۔ یہ ہے جمہوریت، جس کے اندر یہ ہے کہ مارو کھاؤ پیو اور لوگوں کو انہی کے پیسے کھینچ کر تھوڑا سا اس میں سے واپس کر دو ریلیف کے نام پر۔ یہ ہے کفر، اور یہ ہے اللہ کی بغاوت، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ٹکرانا۔ اللہم ارہم قوتک، اللہ ان کو اپنی طاقت دکھا۔ بہرحال ان دنوں میں جہاں کفر اپنی طاقتیں دکھانے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اپنے نظام چلانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہو، پورے ملک کا پہیہ جام کیا جا رہا ہو صرف نظام کفر کو لانے کی خاطر، تو مومنوں کو چاہیے اس وقت یہ دعا کریں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔